سورہ جاثیہ 25ویں پارے کی یہ آخری 2 آیات ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی 3 صفات کو ذکر فرمایا ہے، اور 3 صفات ذکر کرنے کے بعد اپنا استحقاق ذکر کیا ہے۔ اب پہلی صفت رب السماوات ہے، اس سے پہلے آیت شروع ہوتی ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ کا جملہ اس کو بہر صورت اختیار کیا جائے اور اس کو اپنی زبان پر لایا جائے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی بیٹھتا نہیں، لیکن جب بیٹھتا ہے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو فرشتے بھی اس کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ فرمایا جب آدمی بیٹھتا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور تیسرا جملہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی آدمی بیٹھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو فرشتے بھی اس کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں عقل مند انسان کی صفات ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، لیٹتے وقت پہلو پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی سونے کی دعائیں ہیں، آیات ہیں، قرآن کریم کی صورتیں ہیں جو سوتے وقت پڑھی جاتی ہیں، مسنون اعمال ہیں، اس میں آ جائیں گے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ تو فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، اگر کوئی چیز انسان اپنی ذہانت کو استعمال کر کے ایجاد کرتا ہے، اس کو وجود میں لاتا ہے، کہ کوئی بھی چیز والا حاصل قیاس، انسانیت یہ کہتی ہے کہ فلاں آدمی کا کمال ہے کہ اس نے اس کو کیسے بنا دیا، کوئی کمال نہیں۔ کمال اس ذات کا ہے کہ جس ذات نے اس کو یہ عقل، فہم، ادراک عطا فرمایا ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، کمال اس ذات کا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ نقل کیا ہے کہ جہاں انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس سے انسان کی عقل آگے نہیں جا سکتی، وہاں سے اللہ کی وحی اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ پھر اس لیے قرآن کریم کی ان 2 آیات میں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں الحج اشہر معلومات، جہاں سے حج کا سلسلہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اسی رکوع کے اندر
مشرکین کا تلبیہ ذکر کیا ہے جو حج کے موقع پر وہ تلبیہ پڑھتے تھے، جس میں غیر اللہ کو پکارتے تھے، بلاتے تھے۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد حج کا موقع آیا تو تلبیہ دوسرا سکھایا کہ اللہ کو پکارو صرف، قدم بقدم۔ حاجی کا خوبصورت کلمہ یا خوبصورت جملے یہی تلبیہ ہے پھر۔ اس لیے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے تعریف نہیں ہے۔ اگر جزوی اور وقتی طور پر کسی کی تعریف بھی کرنی ہے اجازت ہے، لیکن اللہ کو معلق کریں کہ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اب مثلا میں مثال دے دیتا ہوں، قاری صاحبان بھی بہت سے علماء بھی ہیں، بعض علماء کی تحقیق کم ہے، بعض کی زیادہ ہے۔ جن کی زیادہ ہے تو ہمیں کہیں کہ اللہ نے ان کو اتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ تحقیق کرتے ہیں، یا جو اچھے انداز میں اچھے الفاظ میں قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو یہ اللہ کی تعریف کہ اللہ نے اس کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے، صفت عطا فرمائی اللہ رب العزت نے۔ اس لیے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ کے لیے تعریف ہے۔ انسان بیٹھتا ہے اللہ کی حمد کرتا ہے، فرشتے ساتھ حمد کرتے ہیں۔ انسان بیٹھتا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، فرشتے ساتھ کرتے ہیں۔ انسان بیٹھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، فرشتے اس کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب ایک فرق، دنیا کا وجود میں آنا اور وجود میں آنے سے پہلے فرشتوں کا موجود ہونا، وہ اللہ کی تسبیح، تحمید، تذکیر، اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے فرشتوں کا قبلہ بیت اللہ بھی الگ ہے، بیت المعمور۔ لیکن جب اللہ نے زمین پر انسان کو آباد کیا، انسان کو آباد کیا، شرف اعزاز انسان کو دیا کہ پہلے انسان اللہ کی حمد کرتا ہے، اس کے بعد فرشتے کرتے ہیں۔ پہلے انسان اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، فرشتے اس کے بعد کرتے ہیں۔ پہلے انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، فرشتے اس کے بعد کرتے ہیں۔ یہ انسان کو اعزاز دیا ہے، لیکن آج انسان بھٹکا ہوا ہے۔ مثلا فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کے وقت تلاوت بھی کی جاتی ہے، اور قرآن کریم نے اس تلاوت کا ذکر بھی فرمایا ہے 15 پارے کے اندر، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ اس وقت ہم تلاوت کرتے ہیں، فرشتے آ کر کے ہماری تلاوت کو سنتے ہیں۔ یعنی اللہ نے فرشتوں کو مکلف بنا دیا انسان کا کہ انسان پڑھے تم سنو، انسان پڑھے تم سنو۔ اس کا کیا معنی کہ انسانیت کو اللہ نے کتنی بڑا اعزاز دیا ہے، اپنے بندوں کو اللہ نے کتنی بڑا اعزاز دیا ہے۔ اب پورا قرآن پڑھیں، واللہ رؤوف بالعباد آتا ہے، رب الملائکہ نہیں آتا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے، فرشتوں کے ساتھ نہیں آتی، یہ صرف ذکر ہی نہیں فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے۔ اللہ لطیف بعبادہ ہی فرمایا ہے، اللہ لطیف بالملائکہ نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اس لیے انسان بھٹکا ہوا ہے، انسان کو اللہ کا در پکڑنا چاہیے، اللہ کے در کو نہ چھوڑے۔ اگر اللہ کے در کو چھوڑے گا پھر 100 در کی ٹھوکریں بھی کھائے گا، اور ذلت اور رسوائی بھی ملے گی ساتھ ساتھ اس کو۔ اس لیے فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جو رب السماوات، آسمانوں کا رب ہے، وَرَبِّ الْأَرْضِ، جو زمین کا رب ہے، رب العالمین، جو جہان والوں کا رب ہے۔ اب دو صفات خاص طور پر درمیان میں ذکر فرمائی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی حکمران یا بادشاہت رہی یا خلافت رہی، ان کا حکم بھی زمین پر آسمان پر نہیں چلتا تھا، آسمانوں پر ان کا حکم نہیں چلتا تھا، نہ اب چلتا ہے نہ قیامت چلے گا، اور نہ زمین پر ان کا حکم چلتا تھا، نہ اب چلتا ہے نہ قیامت تک چلے گا۔
اس لیے اللہ نے اپنی دو ایسی صفات ذکر فرمائیں کہ جن صفات کے اندر اشتراک انسانیت کا قطعی طور پر نہیں ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں کا رب ہے، وَرَبِّ الْأَرْضِ جو زمین کا رب ہے، رَبِّ الْعَالَمِينَ جو جہان والوں کا رب ہے۔ یہ تین صفات ہو جاتی ہیں رب العالمین کے ساتھ۔ یہ ایسی صفات ہیں ان کے اندر کوئی قدر مشترک ہے ہی نہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان قدر مشترک ہو، ایسا ہے ہی نہیں۔ اب مثلا بارش آتی ہے، بارش ہو بھی رہی ہے، حدیث میں آتا ہے زہر بادل آتے ہیں، بادلوں کا تعلق اوپر سے ہے، نیچے سے نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما عائشہ سے روایت آتی ہے، جب بادل آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ اپنے غصے سے قتل بھی نہ فرما، اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک بھی نہ فرما، اور اس سے پہلے اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ ہم میں سے کتنی لوگ ہیں کہ ان حالات میں، واقعات میں یہ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا، جبکہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ ان حالات میں بارش کے ہونے سے انسانیت کا کتنی نقصان ہوتا ہے نظام کی خرابی کی وجہ سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، جہان والوں کا بھی رب ہے۔ اب جہان میں انسان نہیں ہے، دیگر مخلوقات بھی ہیں، دیگر مخلوقات بھی ہیں۔ انسان اس دھوکے میں مت رہے کہ زمین پر میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس لیے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ مرغی جب پر ہلاتی ہے، یہ اس کا پر ہلانا اللہ کو سجدہ کرنا ہے، وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے شکل کے اندر۔ اس لیے انسان اس دھوکے میں نہ ہے کہ میرے علاوہ اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمہ وقت ہر حال میں اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو انسان کی صفت نہیں ہے۔ انسان اپنے تقاضے بھی پورے کرتا ہے، اپنی ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ اس لیے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ آسمانوں کا رب، وَرَبِّ الْأَرْضِ جو زمین کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے۔ احادیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین، یہ مٹی انسان کو روزانہ پکارتی ہے، روزانہ پکارتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑوں کا بھی گھر ہوں، میں وحشت کا بھی گھر ہوں۔ دیگر الفاظ بھی احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر یہ مٹی، یہ زمین انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ اس مٹی کو انسان اپنی طاقت سے جس طریقے سے جس ڈھال میں ڈھال دے، مٹی ڈھل جاتی ہے، لیکن جب اسی مٹی پر اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے تو یہی مٹی ہزاروں کو نگل بھی جاتی ہے، پھر واپسی کا راستہ بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر بھی اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ میں تیرے نافرمان بندوں کو نگل جاؤں، زمین بھی اجازت مانگتی ہے، لیکن اللہ نہ آسمان کو اجازت دیتے ہیں، نہ زمین کو، نہ سمندر کو۔ جواب میں یہ آتا ہے حدیث میں، اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے ہیں، میں نے فیصلہ کرنا ہے، تمہارے مخلوق بندے نہیں کہ تم فیصلہ کرو۔ اللہ کو اپنے بندے کتنی پیارے ہیں، اس لیے کہا کہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، وَرَبِّ الْعَالَمِينَ جو جہان والوں کا رب ہے، جہان والوں کا رب ہے۔
انسان جہان میں دنیا میں آتا نہیں، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ اس کو وہاں رزق پہنچا رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو وہاں رزق پہنچا رہا ہوتا ہے، اسی خوراک کے ذریعے سے اللہ اس کے جسم کو بڑھا رہے ہیں، اسی خوراک کے ذریعے سے اللہ اس کی ہڈیوں کو مضبوط کر رہے ہیں، اسی خوراک کے ذریعے سے اللہ اس کے جسم میں روح ڈالتے ہیں۔ یہ تمام تر اختیارات بظاہر بغیر اسباب کے ماں کے پیٹ کے اندر زندہ رکھتا ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ علی ھذا القیاس آج انسان بھٹکا ہوا ہے، آج زندہ انسان نے اپنے آپ کو مردہ انسان کا محتاج بنا لیا ہے، قبروں کو چاٹتا ہے، مزاروں کو چاٹتا ہے۔ تو زندہ ہے، وہ مردہ ہے، فرق کر۔ وہ اللہ کی عدالت میں جا چکے، ان کا کوئی اختیار نہیں اور نہ تیرا اختیار ہے، تو زندہ ہے تو اللہ سے رجوع کر۔ آخر کیوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ پریشانی تکلیف آئے تو صلاۃ الحاجت کی شکل میں اللہ سے رجوع کرو، لیکن چونکہ ہم نے کیا نہیں، یہ مزہ چکھا نہیں، اس لیے یقین اعتماد نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات پر اعتماد نہیں۔ کیا غزوہ بدر میں جب اپنی جماعت لے کر کے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا وہاں سجدہ نہیں فرمایا؟ اللہ سے مدد نہیں مانگی ہے، اور پھر اللہ نے مدد کی بھی ہے۔ 3000 5000 1000 جو فرشتوں کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں، وہ اسی مقام کے لیے، اسی غزوہ بدر کے لیے ہے۔ مدد اللہ نے 1000 فرشتوں سے کی ہے، لیکن وعدہ فرما دیا وہ زیادہ آئیں گے تو میں 3000 بھیج دوں گا، اگر مشرکین زیادہ ہوں گے تو میں 5000 فرشتے بھیج دوں گا، جبکہ ایک فرشتے سے بھی اللہ مدد کر سکتا تھا، لیکن 1000 بھیجا دنیا کی تعداد کے اعتبار سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الجاثیہ میں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس لیے جب انسان کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے، ابتدا دونوں چیزوں میں بسم اللہ سے ہے۔ کھانے کی بھی ابتدا بسم اللہ سے ہے، پانی یا کوئی اور دیگر مشروب حلال مشروبات، حرام مشروبات نہیں۔ اگر حرام معقولات کھاتا ہے بسم اللہ پڑھ کر، حرام مشروب پیتا ہے بسم اللہ پڑھ کر، کفر کا اندیشہ ہے، کفر کا اندیشہ ہے۔ اگر کوئی شراب پیے اور بسم اللہ پڑھ لے، آخر میں الحمدللہ پڑھے، کفر کا اندیشہ ہے۔ اس لیے حلال مشروبات میں انسان ابتدا بسم اللہ سے کرتا ہے، حلال معقولات کھانوں میں ابتدا بسم اللہ سے کرتا ہے، لیکن انتہا الحمدللہ پر ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بھی الحمدللہ، مختلف دعائیں، اطعمنی اطعمنا وسقانی وکفانا وآوانا یہ بھی ہے، وکفانی بھی ہے، دیگر دعائیں بھی ہے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم یہ بھی دعا موجود ہے۔ جو بھی جس کو یاد ہے وہ دعا پڑھ سکتا ہے، لیکن ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہے اور اس کی انتہا اللہ کی تعریف پر ہے، اس کی انتہا نام پر نہیں ہے، نام پر نہیں ہے، اللہ کی تعریف پر ہے۔ الحمدللہ، پانی پیتے ہیں آخر میں الحمدللہ ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی الحمدللہ ہے، ابتدا میں بسم اللہ ہے۔ آپ بسم اللہ کہہ دیں، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیں، اللہم باسمی کا کہہ دیں، تینوں صورتوں کے اندر آپ کی بسم اللہ ادا ہو جاتی ہے، تینوں صورتوں کے اندر۔ اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اس تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جیسے کہ حدیث دوسرے پارے میں بھی حدیث میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرا ذکر مجھے یاد بندوں میں کرتا ہے، انسانوں میں کرتا ہے، تو میں اس اپنے بندے کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہوں، فرشتوں میں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرتے ہو میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ انسان اللہ کو یاد کر رہا ہو اور اللہ انسان اپنے بندے کو یاد نہ کر رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ نماز میں الحمدللہ پڑھتے ہیں، ہر آیت کے بعد احادیث میں آتا ہے اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، جواب آتا ہے ہر آیت کے بعد، اس لیے کہ وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، کوئی اور صمد نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ،
کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، وہ رب العالمین، جہان والوں کا بھی رب ہے، جہان والوں کا بھی رب ہے۔ یعنی انسان کا رب ہے، جانوروں کا رب نہیں، انسانوں کا بھی رب ہے، جانوروں کا بھی رب ہے، حیوانات کا بھی وہی رب ہے۔ اس لیے حدیث میں انسان کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنے دلوں کو اتنی صاف کرو جس طرح پرندے کا دل صاف ہوتا ہے، اپنے دلوں کو اتنی پاک کرو بغض، کینہ، حسد، ہوس، حرص سے جیسا پرندوں کا دل صاف ہوتا ہے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ پرندے کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، پرندے میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اپنے دلوں کو پرندوں کے دل کے مشابہ بناؤ۔ اس لیے تعریف بھی اللہ کی ہے، شکر بھی اللہ کا ہے، شکر بھی اللہ کا ہے۔ ہمارے محاورے میں شکریہ کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے۔ شکریہ کا لفظ انسان کا انسان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ شکریہ کا لفظ نعمت کے مقابلے میں ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو نعمت دینے کا استحقاق نہیں رکھتا، مجاز نہیں، نعمتیں اللہ دیتا ہے، اس لیے شکر بھی اللہ کا ادا کرو۔ اسی تو اللہ نے شکایت کی اپنے بندوں کی، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ ہمارے یہاں عام استعمال ہے، شکریہ کا لفظ عام استعمال ہے، اور کوئی احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ اللہ کا استحقاق بندے کو دے رہا ہوں، بندے کو۔ اس لیے یہاں پر فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ کیوں کہ اللہ کے لیے تعریفیں ہیں جو رب ہے آسمانوں کا بھی، زمین کا بھی، جہان والوں کا بھی۔ کیوں؟ اس لیے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی اللہ کے لیے بڑائی ہے، کبریائی ہے، بلندی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی۔ اس لیے کہ آسمانوں پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، زمین پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، اور زمین پر رہنے والوں کا بھی اللہ کا حکم نافذ العمل ہے۔ اس لیے ہمیں اسلام کی عزت اور وقار ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے اسلام پر زندگی نہیں گزاری، دین پر رہ کر زندگی نہیں گزاری۔ اگر دین پر چل کر کی زندگی گزاریں تو ہمیں دین کی قدر کا پتہ چلے کہ دین کتنا قیمتی ہے۔ ہمیں بغیر محنت کے مل گیا ہے، اس لیے قدر نہیں ہے، جبکہ حدیث میں فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ ہم نے مشکل ذہن میں بنا لیا کہ دین بہت مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، بالکل آسان ہے دین۔ اس لیے یہاں پر استحقاق کی وجہ ذکر فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی ذات کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ زمین اور آسمان درمیان کے خلا کے اندر آج انسان اڑ رہا ہے، یہ اللہ کی کبریائی ہے، یہ اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی بڑائی ہے، ورنہ اللہ چاہے تو اڑنے نہ دے، یہ طاقت اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ اس لیے تربیت کی گئی ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو، اپنا حاجت روا اللہ کو بناؤ، اپنا مشکل کشا اللہ کو بناؤ۔ اللہ کے علاوہ وہ بندہ جو میری اور آپ کی طرح زمین پر چلتا پھرتا تھا، جب مٹی میں چلا گیا تو میں اس کی چوما چاٹی کر رہا ہوں، کیوں؟ اللہ نے عقل نہیں تھی؟ چاہے وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے نبی کیوں نہ ہو، منع کیا ہے۔ کیا حضور علیہ السلام نے دعا نہیں فرمائی کہ اے اللہ میری قبر کو یہود و نصارہ کے انبیاؤں کی طرح سجدہ نہیں بنانا، سجدہ نہیں بنانا؟ حضور علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ امتی کو کیا حق ہے؟ امتی کیا استحقاق رکھتا ہے؟ آج وہ امتی جس کو اپنے ایمان کا پتہ نہیں، ایمان کی قدر کا پتہ نہیں، وہ دوسروں کے ایمان خراب کر کے ان کو قبروں کی طرف لگا رہا ہے۔ یہ المیہ ہے ہمارے لیے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جب زندہ انسان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ انسان مرنے کے بعد میرے اور آپ کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ پھر وہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے، ہماری مغفرت کی دعا کا محتاج ہے، ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، وہ محتاج ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اتنی قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن دعا کی
باپ کے لیے بھی اولاد کے لیے بھی دعا کی، ہم نماز میں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اپنے لیے بھی اولاد کے لیے ربنا وتقبل دعا، پھر کہا یہ میں نے دعا کی اللہ اس کو قبول بھی فرما، پھر دعا شروع کر دی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پھر دعا شروع کر دی۔ یعنی دعا کے اندر دعا کو ذکر فرما دیا کہ دعا بھی قبول کرنے کا اہل اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہم جتنی بھی ٹکرے مار لیں، جتنی بھی غیر اللہ کو سجدے کر لیں، اللہ کے علاوہ نہ کوئی سجدہ قبول کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ میری اور آپ کی کوئی پکار اور دعا کو قبول کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی ذات کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اس لیے میں نے کہا انسانیت کی آبادی کے بعد انسان کا عمل فرشتوں کے عمل سے اللہ کو زیادہ عزیز ہے، اس لیے فرشتے انسان کے عمل میں شرکت کرتے ہیں۔ لیکن جب انسانیت آباد نہیں تھی، اس سے پہلے فرشتوں کا عمل محبوب تھا، اس لیے تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا کلمہ اس کی فضیلت اسی لیے زیادہ ہے کہ وہ آسمانوں پر فرشتوں کی تسبیح ہے، اسی لیے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا زمین پر تم اس کا ورد زیادہ کرو۔ تو دو صفات تین ذکر فرما کر اس کی وجہ ذکر فرمائی ہے کہ کیوں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس لیے انسان کو تکبر سے روکا گیا، عجب سے روکا گیا، منع کیا گیا۔ حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی انسان زمین پر تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، ایک حدیث الفاظ در منصور میں نقل کی ہے اس آیت کے تحت علامہ جلال الدین سیوطی نے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، صرف اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ کبریائی اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی صفت نہیں ہے۔ اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، دوسرے الفاظ بھی اللہ کی صفات ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے نام سے اگر ہم نماز پڑھیں گے نماز ہی نہیں ہوگی جب تک ہم اللہ اکبر نہیں کہیں گے، جب تک ہم اللہ اکبر نہیں کہیں گے۔ اذان کی ابتدا بھی اللہ اکبر سے ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی بڑائی ہے، چاہے مسجد چھوٹی ہو بڑی ہو، حرمین کا مقام ہو دیگر مساجد ہوں، ایک ہی لفظ اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی ہے، اللہ کی کبریائی سے اذان شروع ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ بیت اللہ ہے اس کی عظمت اور فضیلت زیادہ ہے، وہاں جب اذان ہو تو کسی اور لفظ سے شروع ہو، دنیا کے کسی اور مقام پر اذان ہو تو کسی اور لفظ سے شروع ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہا یہاں پر کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی اللہ کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اس لیے تکبر سے منع فرمایا گیا ہے، اس لیے تکبر گناہ کبیرہ ہے۔ اس موقع پر اجازت دی گئی جب یعنی طواف کرتے تھے تو کندھے ہلاتے تھے، وہاں صرف شان و شوکت روب اور دبدبہ کے لیے تھا۔ اگر اب کوئی نہیں کرتا اس کا عمرہ ہو جاتا ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کا عمرہ نہیں ہوا، لیکن ان حالات میں حکم دوسری نوعیت کا تھا۔ اس لیے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ وہ اللہ عزیز بھی ہے اور وہ اللہ حکیم بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ کمزور ہے، عزیز ہے، عزیز طاقتور، اس جیسا طاقتور کوئی نہیں ہے، اس جیسا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ آج دنیا میں انسان طاقتور انسان کو ڈھونڈتا ہے کہ میں اس سے تعلق بناؤں، وہ کچھ نہیں، اس ذات سے تعلق قائم کرو جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ آج افغانستان کو دیکھ لیں، آج دیکھ لیں، آپ مجھے کچھ بھی کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج دیکھ لیں جنہوں نے دنیا طاقتور کو چھوڑ کر ایک کی طاقت کا سہارا لے کر دنیا کی طاقت کے مقابلے میں اترے، اللہ نے آج ان کو سرخرو کیا ہے۔ امت نے بھی منافقت کی ہے، امت کے علماء نے بھی منافقت کی ہے، لیکن چونکہ ایک کا سہارا لیا تو آج اللہ نے ان کو سرخرو فرما دیا۔ اس لیے کہا اللہ نے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں پر بھی اس کی کبریائی ہے، زمین پر بھی۔ جو افغانستان یا دیگر مسلم خطوں پر دنیا کے خدا بن کر کے اترے تھے، اللہ نے ان کو ایسا رسوا کر دیا، اللہ نے اپنی صفت کو بلند کر دیا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
آسمانوں میں بھی اسی کی کبریائی ہے، زمین پر بھی اسی کی کبریائی ہے، اسی کی کبریائی ہے۔ آج انہی سے بھیک مانگی جا رہی ہے، جن کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں تھے، جن کا نام لینے کے لیے تیار نہیں تھے، آج ان کے نام کے بغیر خبر نہ مکمل ہوتی ہے، اور ان کے ذکر کے بغیر اور کوئی اجلاس ان کا خالی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، جو اللہ کی طاقت کا سہارا لیتا ہے تو پھر اللہ اس طرح اس کو سرخرو کرتے ہیں۔ پھر اس لیے کہا گیا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ مجھے اور آپ پر عذاب مسلط نہیں کر رہا، اس کی اپنی حکمت ہے۔ عزیز کتنی ہے، وہ طاقتور ہے۔ میں نے مثالیں دے دی ہیں، مثالیں دے دی ہیں، وہ کتنی طاقتور ہے، جس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، جس کی طاقت کا کوئی تخمینہ مقرر نہیں کر سکتا۔ دنیا نے مقرر کیے، پیمانے بنائے، لیکن اللہ نے سب پیمانوں کو غلط ثابت کر دیا اپنی قدرت اور طاقت سے۔ اس لیے کہا اللہ رب العزت نے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنا تعلق، اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے، غیر اللہ سے امیدیں وابستہ نہ کریں۔ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کے لیے حاجت روا نہیں ہے، انسان کا رب انسان کے لیے حاجت روا ہے۔ انسان کے لیے مشکل کشا نہیں ہے، انسان کا رب انسان کے لیے مشکل کشا ہے۔ جو ایک دروازہ اپنے لیے بھیک کی شکل میں کسی اور شکل میں کھولتا ہے، اللہ کا دروازہ پھر اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ حدیث میں فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے کہ جن کو تم پکارتے تھے، جن کو اپنا حاجت روا سمجھتے تھے، اپنے اعمال کا بدلہ آج جا کر کے تم ان سے لو۔ پھر اگر اللہ سے تعلق قائم کرو گے، اللہ دنیا میں بھی مایوس نہیں کرے گا، مرنے کے بعد بھی اللہ مایوس نہیں کرے گا۔ اس لیے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اپنے دل کے اندر، ایمان کے اندر وحدانیت کو مضبوط کریں، اللہ کی توحید کو مضبوط کریں، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، بدعات اور رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ دین اسلام کے ساتھ وفاداری نہیں، اپنے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ بدعات اور رسومات کو اختیار کرنا، سنت کو اختیار کرنا نبی کے ساتھ وفاداری ہے، دین پر چلنا نبی کے ساتھ وفاداری ہے۔ اب یا تو نبی کے ساتھ وفاداری کرو یا پھر غداری کرو، اور غداری جو کر رہے ہیں وہ ڈھٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ تو بہرکیف ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کی وحدانیت کو، توحید کو مضبوط کریں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔